نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين اور وہبنا بخشا ہم نے لہو ان کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب کلن سب کو ہدینا ہدایت دی ہم نے و نوحن اور نوح ہدینا ہم نے ہدایت دی من قبل اس سے قبل و من ذریتی اور ان کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیک کام کرنے والے اور بخشا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سب سے پہلے اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام والوں کو۔ اس کے بعد کی 6 آیتوں میں 17 انبیاء علیہم السلام کی فہرست شمار کی گئی ہے، جن میں سے بعض حضرات ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں اور اکثر ان کی اولاد ہیں اور بعض ان کے بھائی بھتیجے ہیں۔ ان آیتوں میں ایک طرح تو ان حضرات کا ہدایت پر ہونا، صالحین ہونا، صراط مستقیم پر ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب اور قبول فرما لیا ہے، اور دوسری طرف یہ جتلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے باپ اور برادری اور وطن کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات عالیہ اور دائمی اور بے مثال راحتوں سے پہلے دنیا میں بھی ان کو اپنی برادری سے بہتر برادری اور وطن سے بہتر وطن عطا فرمایا، اور یہ شرف عظیم عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے گئے وہ سب ان کی اولاد میں ہیں۔ ایک شاخ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی، اس میں سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ عزت و ذلت اور نجات و عذاب کا اصل مدار انسان کے اپنے ذاتی اعمال پر ہے، لیکن آباء و اجداد میں کسی نبی ولی کا ہونا یا اولاد میں علماء صلحاء کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان 17 انبیاء علیہ السلام میں جن کی فہرست آیات مذکورہ میں دی گئی ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، باقی سب ان کی ذریت فرمایا ہے۔ آیت میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اس میں ایک اشکال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دختری اولاد میں سے ہیں، یعنی پوتے نہیں بلکہ نواسے ہیں، تو ان کو ذریت کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب عامہ علماء و فقہا نے یہ دیا ہے کہ لفظ ذریت پوتوں اور نواسوں دونوں کو شامل ہے، اور اسی سے استدلال کیا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں داخل ہیں۔ دوسرا اشکال حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ اولاد میں نہیں بلکہ بھتیجے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ عرب میں چچا کو باپ اور بھتیجے کو بیٹا کہنا بہت ہی متعارف ہے۔ آیات مذکورہ میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر انعامات الہیہ بیان فرما کر ایک طرف تو یہ قانون قدرت بتلا دیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس سے بہتر چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کو یہ حالات سنا کر اس طرف ہدایت کرنا مقصود ہے
کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو دیکھو جن کو تم بھی سب بڑا مانتے ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان، وہ سب یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ قابل عبادت صرف ایک ذات حق تعالی ہے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا یا اس کی مخصوص صفات کا ساجی بتلانا کفر و گمراہی ہے۔ تم لوگ خود اپنے مسلمات کی روح سے بھی ملزم ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔